الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نیک کام کرنے کے بعد دل میں خود پسندی پیدا ہونا۔ سوال کیا گیا ہے، بسا اوقات انسان جب کوئی اچھا کام یا عبادت وغیرہ کر کے فارغ ہوتا ہے تو دل میں ریاکاری اور خود پسندی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سے عمل ضائع ہونے کا خدشہ بھی رہتا ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا نصیحت کریں گے؟ الجواب بعون الوہاب۔ اگر کوئی نیک کام کرنے کے بعد دل میں خود پسندی یا ریاکاری کا شائبہ پیدا ہو تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت شدہ دعا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یا اللہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ شرک کرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جو میری لا علمی میں مجھ سے سرزد ہوئے ان سے بخشش کا طلبگار ہوں۔ اس کے ذریعے سے اس شائبے کو ختم کرے اور دل سے نکال دے۔ دل میں اس قسم کے احساس ہر انسان کے دل میں آتے ہیں، تاہم ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اخلاص پیدا کرے، اللہ رب العزت سے استغفار بھی کرتا رہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نیکی کی طاقت دینے والا یا برائی سے بچنے کی ہمت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ اسے یہ نیکی کی صلاحیت نہ دیتا تو یہ نیک عمل کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ہر کام کی ابتدا ہو یا انتہا، اس میں حقیقی تعریف تو صرف اللہ ہی کی بنتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، معاذ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ الفاظ کہنا مت بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما تیرے ذکر، شکر اور بہترین انداز میں عبادت کے لیے۔ اس روایت کو احمد، ابو داؤد، نسائی اور دیگر نے نقل کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نیز ریاکاری کے خوف سے عمل صالح سے پیچھے ہٹ جانا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس طرح تو شیطان کی کامیابی ہوگی، اس لیے کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں سے لوگوں کو دور کر دیا جائے۔ البتہ دل میں آنے والی خوشی اخلاص اور ایمان کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے خوش ہو جائیں، یہ ان کی جمع پونجی سے بہتر ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ یعنی اگر نتائج ہدایت اور ایمان کے ساتھ عمل صالح سامنے آئیں، سعادت اور مسرت حاصل ہو، تو اسی پر اللہ رب العزت نے خوش ہونے کا حکم دیا ہے۔ نیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جب تمہاری نیکیاں تمہاری مسرت کا باعث ہوں اور تمہاری برائیاں تمہیں افسردہ کر دیں تو تم مومن ہو۔ اسے احمد اور ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح اگر لوگ اس کی نیکی پر اس کی تعریف کرنے لگیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری ملنے والی خوشخبریوں میں سے ہے، کیونکہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ بتلائیں کہ اگر کسی شخص کی کارکردگی کی وجہ سے لوگ تعریف کرتے ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ مومن کو جلد مل جانے والی خوشخبری ہے۔ اسے مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ رب العزت کی جانب سے رضائے الہی کی دلیل ہے، نیز اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، چنانچہ لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نیت اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 6356۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔